السلام علیکم. اپنے آج کے ویلاگ کے ساتھ NMC حاضر. میرے کل کے ویلاگ لال کوٹ والے کو بڑی پذیرائی ملی. میرے ایک دوست جرنلسٹ، ویسے تو سارے ہی مجھے جانتے ہیں، افتخار اور فتنہ صاحب جو ان سے ہیں، وہ کل بڑی تعریف کر رہے تھے کہ لال رنگ میں بڑی انرجی ہے، لو یو. حالانکہ وہ ان کا اور میرا بڑا نظریاتی اختلاف ہے بہت سارے معاملات میں، لیکن یہ دل کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ آ کے ریلیجن، نظریات، سیاست اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بہرکیف اسی ویلاگ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے آبویسلی ڈی سی کا کہا کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا، کچھ اچھے لباس پہن. حالانکہ اس نے پشوری چپل پہنی ہوئی تھی، میں بھی جرابوں کے ساتھ یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اے زیڈ کے شیر دل اور یہ جلندری پٹھان عمران خان کے باپ، مجھے یاد ہے میرے گھر ماجد خان اپنے باپ کو لے کے آیا کرتا تھا. میرے والد صاحب کے ان لوگوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے تھے اور ماجد خان تھوڑی دور ہی ہمارے گھر سے رہتا تھا. تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بھی سارے یہ پشوری چپل اور جرابیں پہنتے تھے. یہ پٹھانوں میں بڑا عام ہے، اور ایز اے چیف سیکرٹری وہ آفس میں پہنتا ہوتا تھا ویسٹ کوٹ کے نیچے. تو بہرکیف یہ ججز کا تو آپ پوچھیں ہی نا. میرے ایک کلاس فیلو دوست ہیں، اب لاء سیکرٹری بنے ہیں، وہ یہ ججز میں دڑے بھی بنے ہوئے ہیں. جو یہ رولنگ دڑا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ یار خدارا یہ سول جوڈیشری کو میرے لیے نہیں، میرے اس کیس میں نہیں، میرے کیس سے لیڈ لے کر اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا جی. آج میں ایکسکلوسیولی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کی لوور جوڈیشری جو ہے، اس کی وجہ سے پاکستان بہت شدید مار کھا رہا ہے کمپیئر ٹو اینی ادر پولیس، ایگزیکٹو، سیاستدان. بالکل میں آپ کو بتا دوں، امریکہ کی رولنگ ایلیٹ بالکل اسی طرح کی ہے. کعبے اور بڑے ممی ڈیڈی ایلیٹ گروپ، پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کے. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کا جوڈیشل سسٹم نیچے بہت اچھا ہے. میں لائر بھی رہا ہوں، میں نے ادھر کچھ جیوریز میں بھی حصہ لیا ہے. کمال کا مطلب اتنا زبردست سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہم لوگ، میں جس گھر میں رہ رہا ہوں، ہم نے کبھی بھی لاک نہیں کیے. ٹھیک ہے جی. ہاں کچھ کالوں کے علاقے ہیں جہاں جنکیز یا وہ رہتے ہیں تو وہاں لوگ لاک شوق لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. Rights are ensured. Your basic rights are ensured. کیوں امریکہ کے لیے لوگ مر رہے ہیں؟ کیوں؟ یو سی، کیوں امریکہ کی امیگریشن کو جنت کا ٹکٹ سمجھا جاتا ہے؟ Because an ordinary citizen has tremendous rights and quality of life as to health, as to justice, as to education and everything. آپ دیکھیں کل طالب علموں نے جناب صاحب آگ لگا دی اور یہ سارا کچھ جو طلباء کی گڑبڑیں ہونے. کتنا اسٹوپڈ پروٹیسٹ ہے کہ جی ہم سے آن لائن ٹیسٹ نہ لیا جائے، ہم سے آن لائن ٹیسٹ لیا جائے کیونکہ آن لائن کلاسز ہوئی تھی تاکہ ہم گھر سے کتابوں سے دیکھ کر جواب دیں. واہ جی واہ. فزیکل ہم ٹیسٹ دینے سے منکر ہے. ویسے کمال ہے. ادھر میری بیٹی کا لائسنس کا ٹیسٹ تھا نیو جرسی میں، لائسنس کا. ادھر ہر اسٹیٹ کا اپنا ہے ڈینٹسٹری کا. تو کووڈ بڑا پیک پہ تھا. ان اسپائٹ آف دیٹ فزیکل ٹیسٹ ہوا تھا اور اس بیچاری نے کنیڈیکٹ جا کے دیا تھا ٹیسٹ. ادھر نہیں تھی کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی، تھا نیو جرسی کا لائسنس تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالات ہیں کہ مطلب آپ چاہتے ہیں ہی نہیں ہے. ہر بندہ فراڈ، دادپا، کرپشن کی طرف مائل ہے. کوئی 50% سے زیادہ سول ججز، سول جوڈیشری 50% سے زیادہ ہر رات
شراب، زنا، مجرے، پارٹیاں، وڈیروں کے گھر کھابے، اس میں مصروف ہے. اچھا یہ مسئلہ ٹھیک بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ صرف کویسچن آف لا کے لیے ہیں. چلو ہائی کورٹ کویسچن آف فیکٹ اور کویسچن آف لا بہت سنتی ہیں، چلیں کسی حد تک کہا جاتا. ابھی ٹرمپ کا ایک ایشو ہوا کہ جی وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بزنس میں آ رہا ہے. اس غریب پر پہلے پڑ گیا جی کہ آپ کے بزنسز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے. وہ اس نے دکھایا کہ میرے صدر بننے کے بعد تو یہ کم ہو گئے. انہوں نے کہا چلیں جی پھر کرتے رہیں. پھر ایک سینیٹر نے ایشو اٹھایا کہ نہیں جی نہیں، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے بزنس میں. اس کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کئی جگہ لیبل چلاتی ہے. اس بیچاری نے بھی کہا جی مجھے تو نارتھ اسٹارم نے اٹھا کے باہر مارا ہے، میرے لیبل رکھنے سے انکاری کرتی ہے. تو لو جی وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. ٹرمپ ابھی فیصلہ ہونا تھا، ٹرمپ صاحب سیٹ سے اتر گئے. سپریم کورٹ نے آن دس کویسچن آف لا بھی اجتناب کیا اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے. اسی طرح چھوڑ دیا. سمپل 2 سینٹنس کا سپریم کورٹ کو آرڈر آیا کہ جناب صاحب کیونکہ وہ چلا گیا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا جب کبھی کوئی آیا کوئی مسئلہ ہوگا. جناب وہ کنٹروورشل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے کیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے لگایا ہوا ہے سرکس. اپنا کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا سو موٹو کے تھرو سرکس لگانا ہے یا اور کرنا ہے. اب ہائی کورٹ بیسیکلی از ان چارج آف دیز بلڈی سول ججز. میں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 10 درخواستیں دی ہیں کہ یہ 2 ججز ہیں، ایک نے خلا کی ڈگری بغیر نکاح نامہ دیکھے. عورت کہہ رہی ہے کہ نکاح ہوا، نکاح رجسٹر ہوا، وہ امریکہ لے گئے، یہ وہ. وٹنسز جو خاتون نے پیش کیے ان میں سے ایک وٹنس ہی فیک ہے، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں اس کا دیکھا، ان کو بلایا بھی نہیں، ٹھیک، ان کی ڈیپوزیشن بھی نہیں لی، ٹھیک ہے جی. اور اس نے ایزیوم کی میں کہ ہوگی اور بھیج دیا یونین کونسل کو. یونین کونسل نے کہا جی یہ عدالتی حکم ہے، ٹپی لگائی اور بی بی کی جیب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی. کتنا بڑا ظلم ہے. دیٹ ون ڈیسیژن 4 سال پہلے، ون ڈیسیژن brought my 10 crore rupees of inherited property in jeopardy. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے ٹھیک 10 دن بعد ایک اور سول جج بادر صاحب وہ اورل ایگریمنٹ پہ ایکس پارٹی ایڈ انٹرم انجنکشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. دونوں ایکس پارٹی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اسی دوران کی میرے پاس ای میلز کے اس کے پاس اس خاتون سے رابطے ہیں، کیونکہ میں تو خود تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو مارچ اپریل کے لیٹ اس سے پتہ لگا کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ کر دیا اس خاتون نے جس کو میں نے اپنا گھر وغیرہ نگرانی میں دیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو بہرکیف تو ان دونوں ججز کو میں نے کہا بلا کے پوچھے جائے، میرے کو اس کیس کو گولی مارے. ان ججز کو بلا کے پوچھا جائے، چیف جسٹس پوچھے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیسے دیا. اور 4 سال سے ایڈ انٹرم انجنکشن، سارے کا سارا گند سول کورٹس. اب آپ دیکھیں کہ کل جون سا ہے اس میں کھوکھروں کے کیس میں اگین سول کورٹ میں ڈیکلریٹری سوٹ میں کھوکھر گئے ہوئے، اشتمال کی پراپرٹی جعلی انہوں نے اپنے نام لگوائی، ٹھیک ہے جی. اسی طرح بچا گارڈن کی جعلی رجسٹری تھی. ہم کرمنل سائڈ پہ اینٹی کرپشن میں گئے اور جب اینٹی کرپشن نے ریڈ روٹ کیا، عابد باکسر انوالو تھا، وہ دوڑ ٹوٹ گئے. اس کیس میں ذرا افضل کھوکھر ہے اور سارے فرڈ یہ نون لیگ کے بدماش رانا ثناء اللہ وغیرہ حرامزادے مچھل ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں چھڑنا نہیں. وہ کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ آپ نیچے جائیں جب تک دونوں پارٹیاں ریسٹرینڈ رہیں، کچھ نہ کریں، وہ بھی اپنا کھوکھر گھر نہ بناتے پھریں، اور لیٹ دا سول کورٹ ڈیسائڈ. کتنی پارٹس ہیں سول جوڈیشری کے پاس اور کتنی مس یوز اینڈ ایبیوز آف پاور ہے فرام دا سول جوڈیشری. آج خاتون میرے وی لاگ پہ بہت زیادہ بارہ صاحب کی تعریف کر رہی تھی. جہانگیر بارہ ایک بالکل نان گیزٹڈ آفیسر، ٹھیک ہے جی، کوئی نہ سول سروسز سے نہ جوڈیشری سے. اوورسیز کمیشن میں اس کی پوسٹنگ ہوئی ایز چیئرمین، ٹھیک ہے نا جی.
لاہور کمیٹی کا 400 گھر وہ شخص خالی کروا گیا ہے. 400 گھر ٹھڈے سے نہیں، بالکل ٹھڈے سے نہیں، پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ فراڈ ہے، یہ گند ہے. تو اس خاتون نے کہا پتہ نہیں کسی سوسائٹی میں بھائی میرا گھر تھا تو مجھے مل گیا، میں اس شخص کو اتنی دعائیں دیتی. میں کیوں کہتا ہوں کہ 10 جہانگیر 12 ہوں، پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم بدلنا ہی نہیں اپنے آپ کو چاہتے ہیں. میں کچھ دنوں سے تہجد پڑھتا ہوں، تو میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 نمازیں 100 نفل بھی میں ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے میرے پہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. ارلی اٹھ جاتا ہوں میں، کیونکہ مغرب کے بعد سو جاتا ہوں، تو تہجد پڑھتا ہوں. تو آج مجھے ویسے ہی خیال آیا، اس دوران بڑا پیس ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کہ دیکھیں یہ میں پڑھ رہا ہوں ایز کائنات کا رقص، ایک ڈانس، ایک لو اینڈ گریٹیچیوڈ کا ڈانس. میرے استاد علامہ جاوید جب مجھے کہتے ہوتے تھے، جاوید خامدی، ہمیں اکیڈمی میں کہ یہ نماز جذبہ شکر گزاری اور مزید کی تمنا ہے، تو میں ان کو بہت ٹوکتا تھا، جی یہ تمنا شمنا کی نہیں ہے. وہ تمنا بھی ایک کتا ایک لوکل گورنمنٹ میں حرام زادہ یہی کیس لے کے بیٹھا ہے. یونین کونسل کے جتنے فراڈ ہیں ان سب کو وہ تمنا حرام زادہ انسپیکشن کا ڈائریکٹر بنا ہوئے کور کرتا ہے. خیر، تو میں نے ان کو کہتا تھا یہ تمنا شمنا نہیں ہے، یہ جناب صاحب صرف شکر گزاری ہے، ایک فلو کا رقص ہے. کیونکہ پریزنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ پریزنٹ میں ہی ایک ڈانس ہے، ایک ربط ہے. میں اسی موسیقی میں، اسی روحانیت میں، اسی فلو میں اس تہجد کو ادا کرتا ہوں. کوئی مطلب شکر سوائے پیار محبت اور شکر کے کچھ نہیں، کوئی میری ڈیمانڈ نہیں، نتھنگ. ایک ڈانس ہے، ایک کاسمک ڈانس ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوشش کریں کہ یہ جوڈیشری کے بارے میں آپ سب دیکھیں. ان کی پچھلے دنوں فائنانس سیکٹری نے، میں شہباز شریف نے تو دگنی کی تھی غالباً، اب 1.5 گنا تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن فائنانس سیکٹری نے پچھلے دنوں دیا ہے. ہم اوورسیز پاکستانیز اپنے پیٹ کاٹ کر، ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اوورسیز کی ریمیٹنسز کی زر مبادلہ سے پاکستان چل رہا ہے. میں بتایا تھا ایکسپورٹس پچھلے 6 مہینے میں $12 بلین کی تھی، ویئر ایز پاکستانیوں نے زر مبادلہ $15 بلین کا بھیجا. اور آپ دیکھیں یہ سول عدالتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، یہ ظلم ہے. وہ خاتون جس کے پاس میرا کیس ہے، پچھلی دفعہ 3 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ انٹرم انجنکشن کو، اور اس نے پھر 25-26 دن کی تاریخ دے دی. وہ ان کو سارے طریقے آتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ نکال بھی دیا ہے خاتون کو، وہ پھر چلی گئی کورٹ میں، میرا جی اتنے کوئی کچھا تے برا رہ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی ضلالت ہے جس میں ہم دنسے ہوئے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں او باؤ جی آن گے، سری پائے کھان گے، ملک ٹھیک کرن گے. الو کے پٹھے ہیں بالکل. ہم تو عقل سے بالکل آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، آپ سب ہمت پکڑیں، نہیں تو یقین کریں آپ 22 کروڑ کے 22 کروڑ مر جائیں گے. اللہ نے کے بعد